وَإِن اور اگر وَإِن اور اگر تُطِعْ آپ کہا مانیں گے، آپ بات مانیں گے، آپ اطاعت کریں گے، آپ پیچھے چلیں گے، یہ سارے مفہومی معنی ہے اس کے۔ وَإِن تُطِعْ اور اگر آپ کہا مانیں گے اور اگر آپ اطاعت کریں گے، اکثر اکثریت کی، اکثر اکثریت کی، من جو، فی الارض زمین میں ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ اور اگر آپ زمین میں اکثریت کے پیچھے لگیں گے، اور اگر آپ زمین میں اکثریت کا کہنا مانیں گے، اکثریت کے پیچھے لگیں گے، اکثریت کی اطاعت کریں گے، یُضِلُّوا تو وہ گمراہ کر دیں گے کا آپ کو، یُضِلُّوا کا تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے، عن سے، سبیل اللہ اللہ کی راہ، یُضِلُّوکَ عن سبیل اللہ تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ ان نہیں، یتبعون وہ اتباع کرتے، ان یتبعون وہ نہیں اتباع کرتے، الا مگر، الظن ظن کی، ظن گمان، خیال، غلط فہمی، وَإِن اور نہیں ہے، ہم وہ، الا مگر، یخرصون اندازے لگاتے، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور وہ تو محض اندازوں پہ چلتے ہیں، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وہ محض گمانوں، خیالوں اور غلط فہمیوں کے پیچھے چلتے ہیں، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور وہ محض کچھ اندازوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے بہت دفعہ یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت نے تاکیداً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک اور واتبع ما یوحی الیک من ربک، کہ جو اللہ تعالی کی طرف سے آپ پر وحی کیا جاتا ہے آپ نے بس اس کی اتباع کرنی، آپ نے اس کے پیچھے چلنا ہے، آپ نے اس کو ماننا ہے، آپ نے اس کو قبول کرنا ہے۔ اس کے مخالف لوگوں کی جو خواہشات ہیں، لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا، بھلے اکثریت وہ اللہ کی وحی اور اللہ کی تعلیم اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے خلاف ہو، ان کی اکثریت کو نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ اکثر لوگ جو ہیں، دنیا کی اکثریت جو ہے وہ ایک طرف ہے اور میں ایک طرف ہوں، یہ نہیں دیکھنا، دیکھنا کیا ہے، حق کس طرف ہے، اور حق کیا ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ حق ہے، اور اس پر اگر اکیلا شخص ہو تو وہ اکیلا اس راستے پہ چلے، اکثریت کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہ لگے، کیونکہ عموماً جو دنیا کا ایک مزاج رہا ہے، عموماً وہ یہ رہا ہے کہ اکثریت گمراہی پر رہی ہے، یہ دنیا کا عمومی مزاج رہا ہے، اکثریت وہ گمراہی پر رہی ہے، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا ہے، تاریخ انسانی میں ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی تشریف لاتے تھے اور جو نبی کی ذات ہے سراسر حق ہے، سراسر حق ہے، اور اس نبی کی بات ماننے کے لیے ایک شخص بھی تیار نہیں ہوا، سارا معاشرہ اکیلا ایک طرف اور وہ نبی اکیلے ایک طرف، کوئی ایک شخص بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوا، تو اس کے باوجود نبی حق پر تھے اور پورا معاشرہ غلط،
اور گمراہ تھا. سو لوگوں کی تعداد، لوگوں کی اکثریت، وہ جو مشرکین اکثر کہتے تھے نحن اکثر جمعا، دیکھیں جناب میجورٹی ہماری ہے، اکثریت ہماری ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنے لوگ بیٹھے ہیں، 5 6 8 10 15. ہماری محفل دیکھیں جناب 100 200 500. آپ کے پاس 100 ہے، ہمارے پاس 1000 2000 بندہ. نانو اکثر جمع. دیکھیں ہماری میجورٹی ہے، ہم اکثریت میں ہیں، لہذا ہم حق پہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حق کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے اترا ہے، اور وہ جو اللہ کی طرف سے اترا ہے اس کے ماننے والے 2 4 ہوں تو وہ ہدایت پر ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ اکثریت جو ہے وہ اس کے خلاف ہے تو اکثریت ٹھیک ہوگی، نہیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِن فِي الْأَرْضِ. اسی لیے ہمارے بہت سارے حضرات جو ہیں وہ جو جمہوری نظام، یہ جو انتخابی جمہوری نظام چلتا ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس میں جو اکثریت ہے وہ کسی دلیل کی بنیاد پہ اکثریت نہیں ہے، بس تعداد کی بنیاد پہ اکثریت ہے، تعداد کی بنیاد پر. اور عمومی مزاج جو دنیا کا رہا ہے وہ یہ تھا کہ اکثریت جو ہوتی تھی وہ زیادہ تر غلطی پر جمع ہوتی تھی. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. آپ جتنی مرضی خواہش کر لیں، دنیا کی اکثریت، انسانوں کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی. ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، بار بار ہم پڑھتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُ. میرے بندوں میں سے جو شکر گزار وہ بہت تھوڑے ہیں. وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا گیا نا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہوتے ہیں، اور اخلاص والے کم ہوتے ہیں، ایمان والے کم ہوتے ہیں، عبادت والے کم ہوتے ہیں. اکثریت کفار کی ہوتی ہے، فساق کی ہوتی ہے، اکثریت وہ گمراہوں کی ہوتی ہے. ہم نے 7ویں پارے میں بھی پڑھا تھا لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے، بھلے دیکھنے میں حرام بہت زیادہ ہو. حرام کی اکثریت اس کے حق میں دلیل نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اور حلال کا کم ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ غلط ہے. خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبك كثرة الخبيث. اگرچہ آپ کو جو ناپاک ہے، حرام ہے، خبیث ہے، وہ زیادہ تعداد میں نظر آئے. اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود اس کو بہت نقل کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما نہ بنو، لا تکونوا اما نہ بنو. تو لوگوں نے پوچھا اما کون ہے؟ آپ نے فرمایا اما کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہنا شروع کر دو کہ جس طرف لوگ جائیں گے ہم بھی اس طرف جائیں گے، جو لوگ کریں گے ہم بھی وہ کریں گے، جیسے لوگ ہوں گے ہم بھی ویسے ہوں گے. آپ نے فرمایا نہیں، اگر دنیا کے اندر حق پہ تم اکیلے ہو تو اپنے حق پہ قائم رہو، چاہے ساری دنیا کافر ہو جائے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ. اور اگر آپ زمین میں اکثریت کے پیچھے لگیں گے يُضِلُّوكَ تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. یہ ایک بہت بڑی حقیقت جو اللہ پاک نے اس جملے میں ارشاد فرمائی، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کہ وہ ظن کے پیچھے چلتے ہیں. دیکھیں ایک ہے وحی اور ایک ہے وحی کے مقابلے میں ظن، یا آپ کہہ لیں ایک ہے علم اور ایک ہے علم کے مقابلے میں ظن. وحی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی چیز، اور علم کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم اور وحی. ظن کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ظن ہے، کسی کے ذہن کے اندر کوئی خیال پیدا ہوا، کسی کے ذہن میں کوئی سوچ، کوئی خیال پیدا ہوا، وہ اپنے خیال پہ جم گیا، اس نے چند اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، چند اور لوگ بھی مل گئے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ چند لوگ اور بڑھ گئے، بہت سارے لوگ اس بات کو لینے والے بن گئے. دلیل کیا ہے؟ ایک آدمی کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا، ایک سوچ پیدا ہوئی، بس اس نے اس خیال اور سوچ کو پھیلانا شروع کر دیا. یہ ظن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کی اکثریت اس ظن کے پیچھے چلتی ہے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ.
اور آپ نے کس کے پیچھے چلنا ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ نے اس کے پیچھے چلنا ہے جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، ظن کے پیچھے نہیں چلنا۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے اس ہندوستان میں گزری ہے۔ آپ جانتے ہوں گے اکبر بادشاہ تھا یہاں پر، اس نے ایک نیا دین ایجاد کرنے کی کوشش کی اور اس دین کا نام دین الہی رکھا۔ یہ دین الہی کی سوچ کہاں سے پیدا ہوئی؟ سوچ، ظن آپ سوچ کہہ لیں، اس کو کسی نے پٹی پڑھائی۔ تقریباً جتنے بھی ادیان آتے تھے نا وہ زیادہ سے زیادہ 1000 سال کے لیے ہوتے تھے بس، تو اس دین کو بھی 1000 سال پورا ہو گیا، اب کو نیا دین ہونا چاہیے۔ اور بھائی اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ نہیں، بس کسی کے ذہن میں آیا، اس نے سوچا کہ بادشاہ بڑا خوش ہوگا۔ کیوں خوش ہوگا؟ بادشاہ کو ایک نیا دین ایجاد کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور وہ ایک نئے دین کا موجد بن جائے گا۔ چلو جی، بادشاہ سلامت اس پر مطمئن ہو گئے۔ بادشاہ سلامت مطمئن ہوئے تو انہوں نے کہا جی آپ اور لوگوں کو قائل کریں۔ لیجیے، اور لوگ قائل ہونا شروع ہوئے۔ اچھا اب ہم نیا دین بنا رہے ہیں تو اس کے لیے نئے اصول وضع کرنے چاہیے۔ لو جی، نئے اصول وضع ہونے شروع ہو گئے، دین الہی کا اس کو نام دے دیا گیا۔ یہ کیا تھا؟ ان یتبعون الا الظن، اور وہی کیا ہے؟ جو دین آیا ہے قیامت تک کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ان دین عند اللہ الاسلام۔ دین الہی تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو دین اسلام ہے۔ اس قسم کے جو بڑے پرکشش سے نام نظر آتے ہیں نا آپ کو بسا اوقات، بڑے پرکشش سے دیکھ کے بڑے اچھے لگتے ہیں، واہ 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 کیا بات ہے، دین الہی۔ اب دین اسلام کے مقابلے میں دین الہی کا لفظ بظاہر دیکھنے میں زیادہ پرکشش ہے کہ اس میں براہ راست اللہ تعالیٰ کا نام آ رہا ہے اور اسلام کے اندر اللہ کا نام تو نہیں آ رہا۔ بظاہر دیکھنے میں بڑا پرکشش لگتا ہے، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ یہ زخرف القول غرورا یہی تو ہوتا ہے، ایسے خوبصورت نعرے ایجاد کرتے ہیں، ایسے خوبصورت بیانیے سلوگن ایجاد کرتے ہیں، ہاں یہ تو یہ ظن ہوتا ہے، یہ ظن۔ ان یتبعون الا الظن، لوگ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ظن کے پیچھے۔ وہ کیا ہے؟ غلط فہمی، کسی کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہوئی، کسی کی غلط سوچ، کسی کا خیال، کسی کا گمان۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ لوگ محض اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اٹکل پچو سے کام لینا، اسی کو کہا جاتا ہے اندھیرے میں تیر چلانا، یعنی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اِنَّ، بے شک، رَبَّكَ، آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جانتے۔ اس لیے نا یہ جو نئے نئے نعرے ہوتے ہیں نا ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن کریم ہمیں بار بار کہتا ہے۔ ان نئے نئے نعروں سے ہمیں، یہ آپ کو مثال دی ہے نا، دین اسلام، دین الہی، واہ دین الہی تو زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ پرکشش لگ رہا ہے دین اسلام کی نسبت۔ اور لیکن کیا تھا؟ اسلام وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، دین اسلام وہ ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، اور دین الہی وہ ہے جو لوگوں نے ایجاد کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کوڑے میں پھینکنے والی چیز ہے، وہ ردی کی ٹوکری میں وہ پاؤں کے نیچے کچل دینے والی چیز ہے۔ جی، ان ربک هو اعلم، آپ کا رب خوب جانتا ہے، من یضل، کون گمراہ ہے، کون بھٹکا ہوا ہے، عن سبیلہ، اس کی راہ سے۔ ہمارے ہاں ایک دی جا رہی ہے کچھ عرصے سے نا، ایک اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے، صوفیزم۔ صوفیزم یہ ہمارے ہاں کچھ عرصے کے بعد نا اس کو اٹھالا جاتا ہے، صوفیزم۔ واہ 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 واہ، بڑی شاندار اصطلاح ہے، بیانیہ ہے، سلوگن ہے، نعرہ ہے، اس کو جو مرضی آپ کہیں، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ یہ تبعون الا الظن، بس ایسے لوگ، صوفیزم کا مطلب ہے ایسے لوگ ہوں چپ کر کے اللہ 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 کرتے رہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہ ہو کہ معاشرے کے اندر حکمران کیا کر رہے ہیں، وہ کفر جاری کریں، وہ شرک جاری کریں، ٹھیک ہے، یہ لوگ چپ کر کے ایک اپنے آپ میں مست رہیں، بس ہم نے تو صرف ذکر کرنا ہے، ہم نے تو صرف اللہ اللہ کرنا ہے، بس ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ دنیا کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی۔ اس پر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جو ہم پڑھ چکے ہیں،
اللہ نے فرمایا تھا اس بندے کو سب سے پہلے مارو کہ جس نے اپنے ارد گرد ظلم اور گناہ اور برائیاں ہوتے دیکھی اور اس نے ان کے خلاف کوئی کردار ادا نہیں کیا، اس کو پہلے مارو۔ ان ربک هو اعلم، آپ کا رب خوب جانتا ہے، من یضل، کون ہے جو بھٹکا ہوا ہے، عن سبیلہ، اس کی راہ سے۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے کون ہے جو بھٹکا ہوا ہے اس کی راہ سے، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں کو، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ اور ہم نے بار بار پڑھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے پر آپ ہیں، ہدایت والے راستے پر آپ ہیں۔ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ لوگوں کو بلاتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ فَكُلُوا، کھاؤ، مما، اس میں سے جو، ذکر، نام لیا گیا، ذکر لیا گیا، اسم، نام، اللہ، اللہ کا، علیہ، جس پر، فَكُلُوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو کھاؤ، جس پر یعنی جس جانور کو ذبح کیا گیا اور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو کھاؤ۔ ان، اگر، کنتم، ہو تم، بآیاتہ، اللہ کی آیات پر، مؤمنین، ایمان رکھنے والے، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو تو کھاؤ، یعنی کھا سکتے ہو، اس کو کھا سکتے ہو، جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے، حلال جانور، اور اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہے، اللہ کا نام لے کے حلال کیا گیا ہے، اس کو کھا سکتے ہو۔ اب آگے جو گفتگو آ رہی ہے نا یہاں سے، اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی، پھر ساری سمجھ میں آ جائے گی۔ مشرکین ایک اعتراض کرتے تھے، اعتراض یہ ہوتا تھا، لو جی قرآن کہتا ہے جو جانور مر گیا ہے وہ حرام ہے، اور جو جانور تم مارو وہ حلال ہے، یعنی تم ذبح کرو، مارو، وہ حلال ہے۔ کہتے تھے جو مر گیا اس کو تو اللہ نے مارا ہے نا، اللہ مارے تو حرام، اور تم خود مارو یعنی ذبح کرو تو حلال۔ واہ، اللہ مارے، جو مر گیا نا طبعی طور پر، تو اللہ کی طرف سے موت آئی تو اللہ مارے حلال، تم مارو تو حرام۔ واہ، نہیں، اللہ مارے تو حرام، اللہ مارے تو حرام، تم مارو تو حلال۔ واہ، کیا وہ کہتے ہیں نا لاجک، کیا لاجک، کیا شاندار بات کی ہے، کیا گھما کے رکھ دیا ہے۔ اس قسم کے سوالات ہمارے معاشرے میں بھی بہت ہوتے ہیں۔ اچھا، کہتے تھے اللہ مارے حرام، تم مارو حلال۔ واہ، کمال دین ہے تم لوگوں کا۔ اس کا جواب آ رہا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ جس پر اللہ کا نام لے کر تم نے ذبح کیا ہے تمہارے لیے حلال ہے، کھاؤ، تمہارے لیے حلال ہے، کھاؤ اس کو۔ اس کی وجہ مختلف جگہوں پر بیان بھی کی گئی ہیں، اس کی وجہ بھی دمم مسفوحا، اس کی وجہ بیان بھی کی گئی ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا ان کے پیچھے نہیں چلنا، وہ دیکھیں نا، ان یتبعون الا الظن، ظن، یہ لوگ ذہنوں میں پیدا ہونے والے خیال جو شیطان ڈالتا ہے، جو شیطان ڈالتا ہے، ان خیالات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لہذا تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اب سوال یہ ہے، بھئی بات تو ان کی تھوڑی سی لگتی ہے، ذہن کو، دل کو لگتی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ جو اللہ نے مارا ہے تو وہ حرام کیوں ہے، اور جو انسان مارے تو وہ حلال کیوں ہے؟ جواب یہ ہے، اصل میں جو جانور ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کے لیے نقصان دہ، ہیں۔ جب تک وہ چیزیں ان کے اندر رہیں گی تو وہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، انسان کی جان کو خطرہ ہے۔ اور وہ جو چیز اس کے اندر جان کو خطرہ ہے، وہ سب سے پہلی چیز بلڈ ہے، خون ہے۔ اگر یہ خون اس کے اندر جوں کا توں رہتا ہے تو یہ سارے وجود کو زہریلا کر دے گا، اور وہ زہریلا جانور جو ہے وہ انسان کی صحت کے لیے بے انتہا نقصان دہ، اس لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا، انسان کھائے گا تو مرے گا۔
اب جب اس کو ذبح کیا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، تو اب ذبح ہونے کی صورت میں وہ جو نقصان دہ چیز تھی وہ نکل گئی، اب اس کا کھانا انسان کے لیے نفع بخش ہے، کھاؤ۔ اب اس کا کھانا انسان کے لیے نفع بخش ہے، اسی لیے اس کو کس طرح مارنا ہے اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ کہتے مطلب درمیان سے یوں تلوار مارو، دو ٹکڑے کرو اور کھاؤ اس کو، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں، یہ جو ذبح کرنے کا طریقہ یہ بھی تو اللہ نے بتایا نا، ورنہ انسان تو یہ بھی کر سکتا تھا درمیان میں مارتا۔ اب دیکھیں نا وہ بعض جگہوں پر وہ جو جھٹکا ہوتا ہے اس کو کیوں حلال نہیں سمجھا جاتا؟ اس لیے حلال نہیں سمجھا جاتا کہ اس کے اندر جو خون ہے وہ خون صحیح طور پر نکل نہیں پاتا، اور یہ خون اگر اندر رہ جاتا ہے تو یہ انسان کے لیے نقصان دہ۔ اور ذبح کریں تو ذبح کرنے کی صورت میں جانور جو ہے وہ خود اپنا خون باہر کی طرف پھینکتا ہے، تڑپتا ہے، وہ زور لگاتا ہے، تڑپنے اور زور لگانے سے سب کچھ اندر سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی اللہ نے بتایا، ورنہ انسان تو کر سکتا تھا، تلوار پکڑتا اور درمیان سے جانور کو دو ٹکڑے کر کے اس کی کھال اتار کے کھاتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ پھر بھی حرام رہے گا، حالانکہ انسان نے مارا ہے، انسان نے مارا ہے، وہ پھر بھی حرام رہے گا جب تک اس طریقے سے حلال نہ ہو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے بتایا ہے، تب تک وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ تو جب اس طریقے سے ہو گیا ہے اب حلال ہے، اب کھاؤ۔ فَكُلُوا کھاؤ، مما اس میں سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، ان اگر کنتم ہو تم بآیاتہ اللہ کی آیات پر مؤمنین ایمان رکھنے والے، وما اور کیا وجہ ہے، لکم تمہارے لیے، وما لکم اور کیا وجہ ہے تمہارے لیے، اللہ کہ نہ تأکلوا تم کھاؤ، اور کیا وجہ ہے تمہارے لیے کہ تم نہ کھاؤ، مما اس میں سے ذکر لیا گیا، اسم نام اللہ اللہ کا، علیہ جس پر، وما لکم اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ اور کیا وجہ ہے کہ تم وہ جانور نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وقد اور جبکہ یقیناً فصل اللہ نے تفصیلاً بیان کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، اللہ نے تفصیلاً تمہارے لیے بیان کر دیا ہے، ما جو حرما اللہ نے حرام قرار دیا، علیکم تم پر، اللہ نے جو حرام قرار دیا ہے وہ تفصیلاً بیان کر دیا۔ جب وہ حرام بیان ہو گئے اب باقی حلال ہے، جو حلال ہے کھاؤ، کیا وجہ ہے کیوں نہیں تم کھاؤ گے، اللہ سوائے اس کے مستررتم کہ تم مجبور ہو جاؤ الیہ اس کی طرف، اللہ مستررتم الیہ سوائے اس کے کہ تم حالت اضطراری میں ہو۔ حالت اضطراری کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے پاس حلال میسر نہیں، حرام میسر ہے، اور اگر حرام نہیں کھاتا تو مرتا ہے، حلال ہے ہی نہیں، حرام ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس صورت میں حرام استعمال کر سکتے ہو، ورنہ عام حالات میں حرام کا استعمال نہیں کرنا۔ وَإِنَّ اور بے شک کثیراً بہت سے لوگ لَيُضِلُّونَ وہ گمراہ کرتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کی بنا پر، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی بنا پر، بغیر علم اور ان کے پاس علم کوئی نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، محض اپنی خواہشات کی بنا پر وہ گمراہ کرتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی آپ کے سماج سے گزری ہوگی، ایک فرقہ گزرا ہے، ان کا نام تھا کرامتہ، ان کے بڑے عجیب و غریب تصورات تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے۔ ان کے تصورات میں سے ایک تصور یہ بھی تھا، کہتے تھے کہ تمہاری جو سگی بہن ہے تم اس سے نکاح کیوں نہیں کرتے، سب سے بہتر رشتہ سگی بہن ہے۔ کہتے تھے دیکھو یہ بہن جو ہے نا یہ تمہارے ساتھ رہی ہے سالہ سال، تمہیں جانتی ہے، تمہارے مزاج کو جانتی ہے، خاندان کو، گھر بار کو، سب کچھ جانتی ہے، یہ تمہارے لیے بہت سے مواقع پہ کھانا پکاتی رہی، تمہارے کپڑے دھوتی رہی، گھر کی صفائی کرتی رہی، تمہارے ساتھ بڑا عرصہ رہی ہے۔ اب تم کیا بے وقوفی کرتے ہو؟ بے وقوفی یہ کرتے ہو کہ اپنی اس بہن کو جس کو تم جانتے ہو وہ تمہیں جانتی ہے، اس کو اٹھا کے کسی اور کو پکڑا دیتے ہو اور کسی اور کی بہن اٹھا کے خود لے آتے ہو۔
وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اکثریت انسانوں کی وہ گمراہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بہن کیوں نہیں؟ بھائی بات تو ان کی سمجھ میں آ رہی ہے ویسے تھوڑی سی نا، بہن تو جانتی ہے ہمیں، ہم اس کو جانتے ہیں، ایک گھر میں رہے ہیں، ایک خون ہے۔ حرام کیوں ہے؟ حرام اس لیے کہ اللہ نے حرام کر دی، اللہ نے حرام کر دی، اور اللہ کی عقل ہم سے زیادہ ہے، اور اللہ کی سب خیر، ہماری عقل اور اللہ کی عقل تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا، کوئی اس کا موازنہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت ہماری عقل سمجھ سے بہت زیادہ ہے، اور ایمان اسی کا نام ہے، ایمان اسی کا نام ہے، وہ نا اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ایمان اسی کا نام ہے کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور اگر ہم کوئی ایسی بات سوچ رہے ہیں جو اللہ کی بات کے خلاف ہے تو ہم غلط ہیں۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف جو ہم یا معاشرہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور بے شک اکثریت، لوگوں کی اکثریت، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم، جہالت کی وجہ سے۔ اِنَّا، بے شک، ربک، آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، چھوڑ دو، ظاہر، ظاہری، الاثم، گناہ، وباطنہ، اور باطنی گناہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، سب چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ کہتے ہیں بظاہر برائی، بظاہر برائی، جھوٹ بولنا، شراب پینا، رشوت لینا، زنا کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، یہ ظاہری ہے۔ اور باطنی گناہ کہتے ہیں عقل، سوچ اور فکر کی گمراہی۔ ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو۔ اور باطنی گناہ کیا ہے؟ ایک بڑا باطنی گناہ کیا ہے؟ باطنی گناہ بڑا یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں دنیا کی سوچوں کو، دنیا کے تصورات کو بڑا سمجھنے لگے، ان کو عظیم سمجھنے لگے۔ یہ بہت بڑا باطنی گناہ ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ اِنَّا، بے شک، الَّذِينَ، وہ لوگ، یکسبون، جو ارتکاب کرتے ہیں، الْإِثْمَ، گناہوں کا، بے شک وہ لوگ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ، عن قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، بما، ان کا، کانوا یقترفون، جو وہ گناہ کرتے رہے، جو گناہ وہ کرتے رہے، عن قریب ان کو اس کا صلہ اور بدلہ دیا جائے گا۔ ولا، اور نہ، تأکلوا، کھاؤ، ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ، مما، اس میں سے، لم، نہیں، یذکر، لیا گیا، اسم، نام، اللہ، اللہ کا، علیہ، جس پر، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو نہ کھاؤ۔ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے غیر کا نام لیا گیا یا ارادتاً اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر کا نام لیا گیا یا ارادتاً اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے نہ کھانا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ تو، لفسق، یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، الشَّيَاطِينَ، شیطان، لَيُوحُونَ، پیغام پہنچاتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف۔ یہ جو لیوحون ہے نا، اس کا معنی آپ وسوسہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان وسوسے ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ، اور اگر، أَطَعْتُمُوهُمْ، تم نے کہا مانا، تم ان کا، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کے پیچھے لگے، تم نے ان کی اطاعت کی، تم نے ان کا کہنا مانا،
انکم تو بے شک کہ تم لمشرکون مشرک ہو جاؤ گے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا، ان کے پیچھے لگے، کیونکہ بات صرف ایک بات تک نہیں رہے گی، جانور کو ذبح کرنے تک نہیں رہے گی، بلکہ آہستہ 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 شیطان اپنا دائرہ بڑھاتا جائے گا، اپنے اعتراض ذہن میں ڈالتا جائے گا، وسوسہ ڈالتا جائے گا، پھر یہ وسوسے آہستہ آہستہ ایمان عقیدے پہ شروع ہوں گے، اور پھر انسان ایمان سے محروم ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان شیطانوں کے اور تم ان کفاروں اور مشرکین کے پیچھے لگے، انکم لمشرکون، تو تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس یہاں